پھر نماز کے بعد امام صاحب ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، پیچھے سب جو آمین والے آمین آمین، ان کو پتہ ہی نہیں امام صاحب کیا مانگ رہے، وہ بھی نہیں معلوم ان کو، بسا اوقات امام کو خود نہیں معلوم کیا مانگ رہا ہے، کچھ رٹی رٹائی کچھ دعائیں ہوتی ہیں، بس بولنا ہے، عصر کے بعد یہ، مغرب کے بعد یہ، عشاء کے بعد یہ، بس اتنی یاد ہوتی ہے ان کو، اتنی ہی بول دیتے ہیں۔ اور پیچھے والوں کو اتنا معلوم ہے کہ امام صاحب سانس لیں گے تو ہم کو آمین بولنا، رکیں تو آمین بول دینا، اتنا ان کو معلوم۔ اب یہ دعائیں چل رہی ہیں، صحیح کام ہے غلط کام ہے؟ بظاہر صحیح کام ہے، اچھا کام ہے، دعائیں مانگنا، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کی مسجد میں مانگ رہے ہیں، تب یہاں پر ہم کہیں گے دعا عبادت میں داخل، عبادت۔ اب یہ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کی ہے، ذرا اس طرف نظر کیجئے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نماز کے بعد بولتے ہیں یہ وہابی جی دعا نہیں مانگتے، لوگ اللہ کچھ نہیں مانتے اس لیے دعا نہیں مانگتے، اب نماز پڑھے سے کیا کی، لیکن دعا نہیں مانگ رہے ہیں تو بولتے دعا نہیں مانگتے لوگ۔ پھر اس پر جو ہے امام صاحب اگر فاتحہ کہیں گے تو بولے فاتحہ کو بھی نہیں مانتا جی، مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، ایک ٹیگ لگا دی، سوچتے نہیں کہ اس کا ریفلیکشن کہاں تک جائے گا۔ رسول اللہ میں کوئی فاتحہ اس طرح کی صحابہ نہ کی، اگر انہوں نے نہیں کی تو پھر اس کیٹیگری میں وہ بھی آ گئے نا، مر گیا مردود کس پر آپ ٹیگ لگا رہے ہیں؟ صحابہ پر، ائمہ پر، تابعین پر، سلف صالحین پر۔ سب سے پہلے تو مردود وہ بن جائیں گے نا تمہارے قول کے نظر، تمہارے قول کے اعتبار سے۔ زبان سنبھال کے بات کریں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ نماز کے بعد دعا ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہو، جو بھی اجتماعی دعا ہے اپنی جگہ عبادت کی شکل، لیکن وہ عبادت ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ پھر دعا مانگنا نہیں کیا جی، مانگنا ہے، بالکل مانگنا، نماز کے اندر مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر دعا مانگی، جتنی دعائیں تھیں آپ نماز کے اندر آپ نے کی، سلام سے پہلے آپ نے کی۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ دعائیں مانگیں، اپنی زبان میں مانگیے، لیکن دو موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے کا حکم دیا، پوری امت کو آپ مانگیے۔ ایک سجدے میں تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ کی اپنی دعائیں کیجیے، چاہے امام کے پیچھے ہوں یا آپ کے نوافل ہو، امام جتنا موقع دے رہا ہے اتنا مانگیے۔ آپ کی اور لمبی دعائیں ہیں تو نوافل پڑھیے، سجدوں میں دعائیں کیجیے۔ اور دوسرا موقع اتحیات پڑھ لیے، درود ابراہیم پڑھ لیے، اس کے بعد پھر سلام پھیرنے سے پہلے جو وقفہ ہے، جو دعائیں معصورہ کے تو ہم ربنا آتینا پڑھتے ہیں، کوئی ربنا اغفر لی پڑھتا ہے، کچھ خاموش بڑھ جاتا ہے۔ خاموش نہ بیٹھیں، اپنی دعائیں کیجئے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوئی اب تک سالوں سے مانگ رہے ہیں، کیوں ہم غلط وقت پہ مانگ رہے تھے، بدعتی انداز میں مانگ رہے تھے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے قبول نہ ہوئی ہو۔ اب سنت کے انداز سے مانگیے، نماز کے اندر مانگیے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اب وہاں پر آپ مانگیے، سلام پھیرنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی، کیونکہ سنت کے مطابق آپ مانگ رہے ہیں۔ تو نماز کے بعد دعا تو ہے، شکل تو ہے، لیکن وہ سنت نہیں ہے، وہ بدعت میں داخل ہے۔ اجتماعی دعا بدعت میں داخل ہے۔ نماز کے بعد فاتحہ کہہ کر جیسے سورۃ الفاتحہ پڑھنا بدعت میں داخل ہے۔ اب بولیں گے عبادت کو بھی بدعت بول دیجیے، نو ہاں، کیونکہ عبادت نبی کے طریقے پر ہو۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میرے سنت کو پکڑو۔ میری سنت کا مطلب ہے ہمارے پاس کے کچھ چند اعمال ہیں جی، یہ سنت جی، میٹھا کھانا سنت جی، ہاں وہ فقط سنت یاد آ جاتی ہے۔ بریانی کھانا فرض، میٹھا کھانا سنت، اس لیے بریانی کے بعد میٹھا ڈھونڈتے ہیں جی، بریانی میٹھا نہیں کیا پوچھتے، یہ سنت جی، ہاں یہ سنت یاد آ جاتی۔ نبی کا ہر طریقہ سنت ہے، نبی کا ہر عمل سنت ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ یہ نمازوں کے بعد کی دعائیں، یہ فاتحہ، یہ بھی آپ بظاہر اس کا عبادت سمجھ رہے ہیں، لیکن نبی کے طریقے کے خلاف عبادت نبی سے ثابت نہیں، نہ صحابہ سے ثابت۔